ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک نیبرہڈ میں رہتے ہیں. مشرقی سرحد پہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کبھی لڑائی کبھی کشیدگی چل رہی ہوتی ہے. افغانستان سے ہمیں شکایت ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، یہاں پہ بم دھماکے کرتے ہیں. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے وہاں پر بھی یکایک کافی کشیدگی ہو گئی ہے. کل جس وقت ہم پروگرام کر رہے تھے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بلوچستان میں ایک اٹیک ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کی کنفرمیشن نہیں تھی. 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھ لیا ہوگا وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے، ایرانین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. بیسک فیکٹس یہ ہیں کہ منگل کو ایران نے بلوچستان کا علاقہ ہے پنجگور کا کوہ سبز، وہاں پر میزائل ڈرون حملے کیے جس میں ہمارے حکام کے مطابق 2 بچوں کی جانیں گئی ہیں، 3 بچیاں زخمی ہوئیں. ہمارے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی کارروائی تھی، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی. وزارت خارجہ نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور تہران سے اپنا سفیر واپس بلانے کی بات کی ہے، جبکہ یہاں سے جو ایران کے سفیر ہیں انہیں ملک بدر کرنے کا اعلان ہوا ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان نے آج یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک بھرپور جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے جس کی ذمہ داری ایران پر ہوگی. تمام اعلیٰ سطحی دورے جو ہونے تھے آنے والے دنوں میں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک چین نے دونوں ملکوں کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے. اب ہمارا جو یہ بارڈر ایریا ہے ایران کے ساتھ، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. یہاں پہ کشیدگی رہی ہے ماضی میں بھی، ہمیں ان سے شکایات ہیں، انہیں ہم سے شکایات ہیں. اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن یہ سب اس لیے چونکا دینے والا تھا کہ اگر ہم صرف اس ہفتے کی بات کریں تو پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی نگران وزیر اعظم سے ڈیووس میں. وہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم چل رہا ہے، وہاں بڑی اچھی باتیں ہوئیں کہ ہمیں ٹریڈ کو فروغ دینا ہے اور تعاون بڑھانا ہے. اسی طرح 2-3 دن پہلے پاکستان اور ایران کی جو نیویز ہیں وہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کر رہی ہیں پرشین گلف میں، اسٹریٹ آف ہارموز میں. انہوں نے بھی اس طرح کا بیان دیا کہ ہمیں اس خطے میں مل کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں مزید باہر کی جو فوجیں ہیں وہ یہاں پہ قابل قبول نہیں ہیں. تو سب کچھ بظاہر ٹھیک جا رہا تھا اور یکایک یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے. تو تھوڑا سا اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ساتھ دیں گے اس ڈسکشن میں سینیٹر مشاہد حسین سید، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں، پاکستان کے موقف کو بھی سمجھتے ہیں، ایران کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. تو مشاہد صاحب اگر شروع اسی بات سے کر لیں جو سوال ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس خطے میں پہلے ہی اس کے مسائل اتنے بڑھے ہوئے ہیں، غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اس نے یہ نیا محاذ کیوں کھولا؟ اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ السلام علیکم جی، اور آپ کو شاہزیب صاحب، آپ کو بھی، اور کھرو صاحب کو بھی، اور خان صاحب کو بھی. اٹس اے پلیجر ٹو پروگرام. آپ سے پروگرام سے بڑا مزہ آتا ہے سننے کو، اور کیونکہ سنجیدہ اور سبسٹینٹو گفتگو ہوتی ہے ایشوز کے حوالے سے. یہ ویسے یہ ابھی تک معمہ لگ رہا ہے کہ واٹ از دا ریزن فار جو ایران نے یہ میرے خیال میں بڑا احمقانہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جب ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے تھے، ایران کا گڈ ول تھا. میں خود 23 دسمبر کو تہران میں تھا، انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس، جس میں 86 ممالک نے شرکت کی اور پاکستان کی میں نمائندگی کر رہا تھا، اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ہماری ملٹری کولیبریشن، ہماری انٹیلیجنس کوآپریشن، ہماری اینٹی ڈرگ نارکوٹکس کوآپریشن بڑھ رہی تھی، اور ایران کے جو حلیف کہہ لیں وہ کافی حاوی تھے اس خطے میں، حماس، حزب اللہ اور حوثیز. تو اس وقت یہ کرنا، 1-2 چیزیں میں جو سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک رجیم جو ہے، ان کی حکومت جو ہے، اس پر دباؤ ضرور تھا کہ سیکیورٹی حوالے سے کچھ میجر بریچز ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ میں، اور لیٹسٹ اس کی مثال تھی پچھلے ماہ قاسم سلیمانی کی برسی کے دوران کرمان میں ان کا جو گھر ہے، ان کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے، ان کے قبر کے قریب ایک دھماکہ ہوا جو اسلامک اسٹیٹ آف خورستان جو افغانستان میں بیسڈ ہے انہوں نے کلیم کیا. گو کہ اس کا جواب انہوں نے سیریا کے خلاف دیا، لیکن کلیم کیا تھا اسلام IS کے افغانستان میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ محسن فخری زادے جو فادر آف ایرانین نیوکلیئر پروگرام سمجھے جاتے تھے، AQ خان صاحب والا جو مرتبہ تھا ایران کے حوالے سے ان کا، ان کو تہران کے آؤٹ اسکرٹس میں مارا گیا اپنی بیگم کے ساتھ
اور وہ بھی بریچ ہوئی اور 2-3 اور سیکیورٹی واقعات بھی ہوئے. تو ایک یہ دباؤ تھا کہ یہ رجیم جو ہے اپنے لوگوں پر تو دباؤ ڈالتی ہے, وہ خواتین کے ایشوز کے اوپر 1 سال میں ایجیٹیشن بھی چلی, لیکن یہ جو نیشنل سیکیورٹی اس میں کمزور ہے. اور دوسرا جو ان کو ابھی جو غزہ کی جنگ کے بعد پریشر بڑھا اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ اور مغرب کی طرف سے بھی کہ ایران انوالوڈ ان چیزوں کا, اور شاید ایران اس دباؤ میں آ جائے گا. اور اس میں میرے خیال میں جو ایران کی ڈیپ سٹیٹ ہے, جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے جس کو پاسدار کہتے ہیں, ریولوشنری گارڈز, یہ ان کا آپریشن لگتا ہے. اور یہ ہیٹرک کی انہوں نے 3 ممالک کو حملہ کرنے کی, مسلمان ممالک کو. عراق جو ان کا بڑا قریبی دوست ہے, ہمسایہ ہے, اور عراق نے بھی پاکستان کی طرح پہلے ہی انہوں نے ایمبیسڈر ریکال کیا, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے ایران کے خلاف. سیریا تو خیر ہے یہ ان کے ساتھ ایلائے, اور پاکستان ان کا ہمسایہ بھی اور دوست بھی کہہ لیں. تو اس حوالے سے یہ ہے. لیکن جو ٹائمنگ ہوا ہے, جو سارا کچھ ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, میرے خیال میں یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان ایران تعلقات کے لیے بھی اور ایران کے اپنے مفادات کے لیے بھی, کیونکہ ایران اس سے کافی حد تک تنہا رہ جائے گا. لیکن جو ہارڈ لائن فیکشن ہے رجیم کے اندر, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک مضبوط میسج دیں گے کہ کل کو کوئی امریکی حملہ یا اسرائیل کا پریشر بڑھے, کیونکہ جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو, وہ ان کو رکوا سکیں. آپ نے سیکیورٹی بریچز کی بات کی, بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو انسٹنسز آپ نے گنوائے ہیں وہ پاکستان سینٹرڈ نہیں ہے, اس میں تو باقی جو ممالک ہیں ان کا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ 23 دسمبر کو وہاں بھی تھے. پچھلے ماہ دسمبر میں 15 دسمبر کو سیستان, بلوچستان سیستان میں ایک پولیس اسٹیشن ہے رسک, جہاں پہ ایک بہت میجر حملہ ہوا. ان میں ان کے 11-12 پولیس والے اس میں مارے گئے, اور اس کا الزام جو ہے وہ جیش العدل نامی تنظیم پر آیا. اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ بار بار ایران یہ کہتا رہا ہے کہ جی یہ تنظیم کراس بارڈر آتی ہے, سوسائڈ اٹیکس کرتے ہیں, ہمارے ایلیٹ فورسز کو 2009 میں انہوں نے مارا تھا. اب یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے تھے تو اس پہ کوئی کنسرن تھی؟ کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں ایرانین میڈیا کو, وہ اس کو جو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا ہے وہ اس تناظر میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں پاکستان کو آپ کچھ کریں, آپ نہیں کرتے تو اب ہم نے یک طرفہ کارروائی کر دی ہے. جی کنسرن تھی. جو 15 دسمبر کا حملہ ہوا اس کے بعد بلکہ ایرانین میڈیا میں مجھے سفارت خانے نے بتایا, پاکستان کے سفارت خانے نے, کہ خاصا کیمپین چلا, اور وہ کوئی 15 سے لے کے 20 تاریخ تک چلا. پھر گفتگو شنید ہوئی ڈپلومیٹک چینلز میں, لوگوں نے بات کی, تو وہ پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا, لیکن وہ چلا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اپریل 2023 میں بھی حملہ ہوا ایران کی طرف سے, ایرانی سرزمین سے دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف کیا, جس میں ہمارے 4 فوجی بھی شہید ہو گئے. تو ہم نے بھی احتجاج کیا تھا کہ یہ بلوچ تنظیمیں ہیں بلوچستان کی اور وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو دونوں طرف سے جو ان گورنڈ سپیسز ہیں, دونوں طرف سے گلے شکوے آتے رہے, ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. اس لیے بارڈر مینجمنٹ پر ایک ایگریمنٹ ہوا. جنرل عاصم منیر خود گئے پچھلے سال, اور بڑا اچھا دورہ تھا, اور بلکہ انٹیلیجنس کی بھی, ہمارے ISI اور ان کی انٹیلیجنس کی کوآپریشن بھی, ان کی انٹیلیجنس ہے وزارت اطلاعات, منسٹری آف انفارمیشن, ایکچولی وہ انٹیلیجنس کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زائدان میں ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکار تعین کیے جائیں گے, اور ایران کے بیچ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکار تفتان میں تعین کیے جائیں گے. اور بلکہ میں ادھر ہی تھا جب DG ANF اینٹی نارکوٹکس فورس, وہ جنرل وکیل ہیں, وہ بھی ادھر موجود تھے, اور ان سے ملاقات بھی میری ہوئی. تو وہ کہتے ہیں بڑی اچھی ہماری ملاقات چل رہی. تو جو جتنے ایشوز تھے ان کے جو حل کرنے میں پیش قدم کافی فارورڈ موومنٹ ہو رہی تھی. تو اس تناظر میں ٹھیک ہے وہ واقعہ تو ہوا, انسیڈنٹ اسپیسیفک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن واقعات دونوں طرف سے بھی ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جیش عدل سے پہلے ایک تنظیم تھی جند اللہ, اور اس کو جو لیڈر تھے عبد الحمید ریگی, جو پاکستان میں تھے, اور ان کے ساتھ 13 لوگ ہم نے 2008 میں ایران کو ہینڈ اوور کیے, اور ایران نے سب کو 14 لوگوں کو پھانسی بھی ان کی ہوگی. تو ان گڈ فیتھ وہ کام کیا تھا. اور یہ بات صحیح ہے کیا کہ یہ جو جیش العدل نامی تنظیم ہے یہ پاکستان میں ابھی تک ٹیررسٹ تنظیم ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے؟ ایران کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ اسے کریں, لیکن میں ابھی کچھ دیکھ نہیں پایا کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس تنظیم کے حوالے سے. ہاں یہ نارملی ڈیزگنیٹ کرتی ہے منسٹری آف انٹیریئر, ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں تنظیم
ٹیررسٹ ہے یا آفیشلی نہیں ہے. تو وہ یہ ایشو ایران کی طرف سے چل رہا تھا, لیکن یہ قانونی لیگل ڈیزگنیشن ہے اور یہ ان کی طرف سے ایک تھا. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا 2013 میں ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ فیبروری میں, جو پاکستان ایران سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا. اور اس ایگریمنٹ میں آج پھر میں پڑھ رہا تھا وہ ایگریمنٹ جو ایران نے خود سائن بھی کیا ہے دونوں طرف سے, اور اس میں یہ تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ اگر خطرات آتے ہیں تو دے ول بی جوائنٹ آپریشنز اور سائملٹینیس آپریشنز, اس کی بات بھی ہوئی تھی. تو ایک میکنزم بنا ہوا تھا, اور کئی چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی, کئی چیزیں ایرانی حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی, کئی ان گورنڈ اسپیسز ہیں. اور پہلے تو ان کو کہتے تھے وار آن ٹیرر کے زمانے میں کہ شاید کوئی بیرونی قوت جیش العدل کے پیچھے, تو ہم نے بھی ان کو ایشورنس دی. تو میرا مشاہد صاحب آپ نے ایک جملہ بڑا میجر کہہ دیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریاستوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں اور ریاستوں کو ٹیگ لگتا ہے. آپ کے خیال میں جو ایران کا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس میں یہ فارن پالیسی کے حساب سے ون پیج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ایران کا جو پاور سٹرکچر کہہ لیں جی, جو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی سسٹم ہے, ہر ایک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ہم روز اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, بلکہ جو ٹرم اسٹیبلشمنٹ میں نے ہی کوائن کی تھی, میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, جنرل ضیاء کی ملٹری رجیم تھی, تو ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ملٹری ہنٹا یا جنرلز یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کریں, یہ برٹش ٹرم ہے, یہ چل جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ بن گئی. ایرانی اسٹیبلشمنٹ از ہیڈڈ بائی دا ریبر, اور جو ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے جسے میں کہتا ہوں, اس میں ریولوشنری گارڈز, ان میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, وہ ڈائریکٹلی انڈر ریبر ہوتی ہے. اس میں صدر ایران یا وزیر خارجہ یا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے. اور آرمی بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے نیچے ہے. ریولوشنری گارڈز جو ہے, جو انہوں نے کریٹ کیے تھے ایز اے گارڈین آف دا ریولوشن, اور اس کے بعد پھر القدس فورس بنی جو قاسم سلیمانی صاحب نے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلاتی تھی. مجھے یاد ہے جب یہ جواز ظریف صاحب جو میرے دوست بھی ہیں, ایرانی سابقہ فارن منسٹر ادھر آئے, تو انہوں نے کمپلین بھی کیا, یار ہم جو کوشش کرتے ہیں فارن منسٹری, وہ ہماری جو ہے یہ سلیمانی انڈرمائن کر دیتا ہے, وہ اپنی فارن پالیسی چلاتا ہے. He had his own system, his own structure, اور وہ unofficially and he had the blessings of the rebel. تو وہ اس سٹرکچر میں یہ جو آپریشنز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, افغانستان اور ان چیزوں کا, یا پروکسیز کہہ لیں, یا حماس, حزب اللہ, حوثیز, یہ وہ ڈیپ سٹیٹ کی ہے. اور اس میں ایران کا جو آفیشل سٹرکچر ہے وزارت خارجہ کا, مجھے تو خیال ہے کہ ان کی وزارت خارجہ کو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے. یہ انہوں نے ڈائریکٹلی کیا, یہ ریولوشنری گارڈز نے. ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ حالانکہ ہمارا پڑوسی ہے, ہم بطور پاکستانی ان کے سسٹم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ ہمارا سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے, ہمارا سسٹم نہیں دیکھیں, چائنا کا سسٹم آن پیپر ہے ایٹ لیسٹ یار. ہمارا سسٹم بڑا سمپل ہے, ہمارے بیسکلی 2 سینٹر آف پاورز ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہے نا, یو ہیو ٹو سپریم لیڈر, پریزیڈنٹ, کاؤنسل آف گارڈینز, ہاں وہ ایک دوسرے کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی کلرجی, اور جیسے ابھی مشاہد صاحب بول رہے تھے, جو پاسداران ہیں ان کی تو ایمپائر ہے, ہاں صرف ملٹری ایمپائر نہیں, اکنامک ایمپائر بھی. یہ لیوا فاطمیون, لیوا زینبیون, جن ساری ملیشیاز کی بات کریں. اچھا, اب یہ تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے جنگ سے بہتر کوئی ایک ٹول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پیپل ٹینڈ ٹو فال ان لائن, خطرات میں گھرا ہوا ہے, ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اب جن کیسے ہم نے ابھی کہا ہے کہ پہلے بھی کلیشز رہے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوئی ہے, لیکن ایک دم ایک بہت بڑی ایسکلیشن ہے, میسائل اٹیک, ڈرون اٹیک. ہمیں نہیں پتا, ابھی پاکستان کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا کہ نیچر آف دی اٹیک کیا تھا, یہ اب آ رہا ہے ایران کی طرف سے. فرض کریں کہ آپ کے فضائی حدود کو کسی فائٹر جیٹ نے وائلیٹ کیا ہے, اٹ از اے میجر ایسکلیشن. یہ ایک سوال آپ سے یہ ہے مشاہد صاحب کہ, اور ایک سینیریو ہے کہ کیا پاکستان پر حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو بھی, ان کی کیلکولیشن میں یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے پہلے بھی بیان کیا, افغانستان کے ساتھ ایک پنگا ہے, انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل ہے, بھارت کے ساتھ ایک اور چیز چل رہی ہے, ہماری بات کر رہے ہیں, معیشت کا جو حال ہے وہ ہے, تو پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو ہٹ اس. تو یہ ایک سستا ٹارگیٹ ہے
we will get away with it. بہت ہی فولش کیلکولیشن ہوگی سر. دیکھیے ایک چیز، ایک اور چیز، ہماری لاجک اور ان کی لاجک میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بھی ہمیں صاحب سے پوچھنا ہے. جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن. میں اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی خروش صاحب کہ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایرانین سسٹم کے بارے میں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایز اے جرنلسٹ جب انقلاب آیا امام خمینی کی قیادت میں تو آئی واز ون آف دا فرسٹ جرنلسٹ ٹو گو دیئر ریگولرلی اور ان کا وزٹ کر رہا تھا. تو میں نے ایران ڈائری ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھے تو مجھے ملے ہمارے فارن منسٹر تھے صاحبزادہ یعقوب خان صاحب. ان کو میں جانتا تھا جب وہ واشنگٹن میں ایمبیسڈر تھے, میں اسٹوڈنٹ تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا اسسمنٹ ہے یار. میں نے کہا جی یہ دا ریولوشن ہیز کم ٹو اسٹے اور بڑا کنسالیڈیٹ ہو گیا. کہتے یار چھوڑو, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس گون, دا ملاز آر ناٹ گوئنگ ٹو ایبل ٹو رول, ان سے گورنمنٹ نہیں چلے گی. یہ کمیونسٹ پارٹی تودے پارٹی ہوتی تھی تو وہ اٹ ول فال ان دا لیپ آف دا سوویٹ پرو سوویٹ تودے پارٹی اور یہ ختم ہو جائے گا, ملا ملا نہیں چلا سکے. تو یہ ہماری اسسمنٹ تھی, یہ ویسٹ کی بھی وہی اسسمنٹ تھی امریکن. میرا خیال ہے اگر آپ اپنے نیبرہڈ میں اپنے نہیں جانتے, ان کی سچویشن کو نہیں سمجھتے. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو دوسری بات آپ نے کی وہ بڑی اہم ہے. دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں 4 نیبرز میں سے 3 سے آپ کے تعلقات خاصے خراب ہے یا کشیدہ ہے. ہندوستان, افغانستان اور ایران. اور بائی دا وے میں افغانستان کے فارن منسٹر کو بھی ملا تھا ادھر تہران میں, وہ آیا ہوا تھا امیر خان متقی صاحب. تو اس حوالے سے ایک اور جو ہمارے اندرونی خلفجار ہے, جو انٹرنل ونریبلٹی ہے, جو چپکلس چل رہی ہے, نیور اینڈنگ کویسٹ فار کرسی, 23 کا سال بھی ضائع ہوا, 22 کا سال بھی ضائع ہوا, ابھی بھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن انٹینس قسم کی ہے. اس سے جو ہے میرے خیال میں اگر کوئی پالیسی میکر بیٹھا ہوگا تہران کے ڈیپ سٹیٹ میں کسی کونے میں, شاید اس نے کہا ہوگا یار یہ موقع اچھا ہے, وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کوئی سپریم کورٹ کا ایشو ہے, کوئی سیاسی ایشو ہے, جماعتوں کا ایشو ہے, تو اس وقت اسٹرائک وائل ایک اوپننگ ہے ان کے لیے بقول ان کے, although it's a miscalculation but still یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے ان کے, جو کہ غلط ہے بنیاد assumption, کیونکہ ایک نیبر کے ساتھ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں you don't behave like that, لیکن وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اندرونی خلفشار ہے it's not helping matters. ایک چھوٹی سی بات میں صرف مشاہد صاحب, جو زرار کا سوال ہے, اب یہی چیز وہاں بھی اپلائی کرتی ہے کہ وہاں پہ 1 مارچ کو پارلیمنٹری الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا, کیونکہ جس طرح یہاں پہ اپوزیشن کے لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی تھوک کے حساب سے جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں اس دفعہ بھی. تو ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ جی کہ وہ بھی ان کو بھی سرو کرتا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی. ابھی بات ہی تھی جی, ان کو سرو کرتا ہے, بلکہ ان میں زیادہ دباؤ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا 1 سال پہلے تک تو ایجیٹیشن تھی, وہ وہاں جو خاتون کی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, کردش خاتون کی, اور اس میں کافی لوگ ایرانین سول سوسائٹی موبلائز ہوئی, ناراض بھی ہوئے. بلکہ پچھلی دفعہ میں گیا تہران تو ادھر ہانکنگ ہوتی تھی, ہانک اف یو وانٹ ٹو پروٹیسٹ, تو وہ خاصا پروٹیسٹ چل رہا تھا وسیع پیمانے پر. تو وہ مڈل کلاس تھوڑی ایلینیٹ ہوئی تھی, پلس یہ جو سیکیورٹی بریچز ہوئے ہیں. مشاہد صاحب جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم گرم ہیں اور یہ ساری چیزیں تازہ ہیں, لیکن پاسٹ کو اگر دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ابھی ظاہر ہے ہمسائے ہیں, سروائیو بھی کرنا ہے, تو مٹی پاؤ. اس سے بھی زیادہ میں سیریس آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جی, آپ کو یاد ہوگا 90s میں جب آپ بہت زیادہ فعال تھے اس لیول پہ, کوئٹہ اور کراچی میں مجاہدین خلق کے ٹھکانوں پہ حملہ ہوا تھا پاسداران کا, وہ اس سے کہیں بڑی کارروائی تھی. اس کے بعد سے جو پراکسی وار ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پکڑی جاتی تھیں, اور لوگ ان کے بیانات سب موجود ہیں. سعودی عرب اور ایران کا جو ڈرامہ چل رہا تھا وہ سب موجود تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم مجبور ہیں, گیس پائپ لائن بھی چل رہی ہے, ہمارا جو گلف کے حوالے سے کوآپریشن ہے اس کی مجبوری ہے, اور سب سے بڑی ہے کہ افغانستان میں کاؤنٹر بیلنس جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایران کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. تو ہوگا یہ کہ وہ جو ہوتا ہے ہاٹ اینڈ کولڈ, اور اس کے بعد ہوگا کہ اچھا یار ٹھیک ہے. اصل خرابی میرا خیال ہے وہ اس لیے دور نہیں ہوگی کہ یہاں بھی پاور سینٹرز 1 سے زیادہ ہیں اور وہاں بھی پاور سینٹر 1 سے زیادہ ہیں. ہمارے ہاں تو اب ایک ہی پاور سینٹر ہے, لیکن ادھر اچھا
پہلے تھے اور وہ اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا, اب وہ نہیں رہا. لیکن ایران میں یہ جو کمال کی بات کی خان صاحب آپ نے, 1987 ایران نے ہٹ اسکواڈز بنائے پاسداران کے. They were 5 to 7 members team جنہوں نے اسٹرائک کیا تھا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کراچی میں اس پہ جنرل ضیاء کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے ان جو مجاہدین خلق کے جو لوگ ڈسیڈنٹس تھے پاکستان میں بیس تھے, جو ایران سے بھاگے ہوئے تھے, ان سب کو مارا اور وہ پکڑے بھی گئے پاسداران. جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, ان کو خاموشی سے واپس کر دیا جائے. اور آئی ریمبر کہ اس وقت انہوں نے خامنائی کو بلایا تھا پاکستان, آپ کو یاد ہوگا جولائی 86 میں, جب پیک تھا افغان جہاد کا, ہم امریکہ سے بڑی قربت تھی. صدر اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت سید علی خامنائی آئے, انہوں نے اقبال لاہوری پر ایک بڑی لمبی طور تقریر کی لاہور میں بھی, اور جولائی 86 میں I was there in the banquet when he was as editor Muslim, وہ بلایا گیا تھا. اس سے پہلے جنرل ضیاء نے خود مجھے بتایا کہ 84 میں جارج بش کا باپ آیا تھا, جارج H.W. بش, اس نے کہا کہ آپ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن شروع کریں پاکستان سے. تو ہم نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا اس لیے ہم نے کیا تھا کہ we can't afford to alienate ایران. حالانکہ میں امریکہ کی گود میں تھے, CIA آپریشن ہو رہا تھا, افغان جہاد تھا, عرب وہ ایران عراق وار بھی تھی, تو ہم اتنے کیئرفل تھے کہ ایران کو ہم خفا نہ کریں. ایران کو, حالانکہ وہ ملٹری رجیم واز ویری کلوز ٹو امریکہ, لیکن یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سب سے بڑا تو وہ تو بہت بڑی بات ہوئی. جی اچھا مشاہد صاحب, تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم ایران کو ایلینیٹ کرنا افورڈ ضرور نہیں کر سکتے, لیکن کیا ہم خاموش رہنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں تو اس بات پر. ویلکم بیک. پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نے یہ کیوں کیا ہے, اور ہم صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ شاید ایرانیوں کو ہی پتا ہوگا کہ, اور شاید ایرانیوں میں سے ایران میں بھی کچھ گروہوں کو پتا ہوگا کہ یہ کیوں کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد تھے. لیکن اس وقت پاکستان کی کارڈز کے ہاتھ میں کون سے کارڈز ہیں؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں مشاہد صاحب کہ ہم خاموش رہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو بھارت نے تو پہلے ہی کارروائیاں کی ہیں. پچھلے سال کی ہی بات ہے شاید, جب وہ بالسٹک میسائل بھی فائر کیا تھا اکراس پاکستان, اور افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ اچھی طرح سے اس سے وابستہ ہیں. تو پاکستان نے کہا ہے کہ وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. کس قسم کا ریسپانس ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے, خاص کر ہمارے کلچر میں بھی, کہ وی آر آلویز ریڈی ٹو فائٹ. اور اگر کچھ وہ گڑبڑ بھی ہوئی ہے, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی دیکھا کسی نے کی ہے, تو آپ اسی لیول کا جواب دیتے ہیں. ترکی بترکی ٹٹ فور ٹیٹ, اور ایک غصہ بھی ہے کہ کریں. میرے خیال میں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ ہیو اے ویری بیلنسڈ, میچور اینڈ میجرڈ رسپانس. اور وہ ہوا ہے ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے. انہوں نے ایک احمقانہ فوجی کارروائی کی, ہم نے اس کا جواب سیاسی سطح پر, سفارتی سطح پر دیا. کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ ملک جس نے, سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا ہماری آزادی کو 47 میں, ہم نے اس کے سفیر کو کہا کہ آپ زحمت نہ کرنے واپس آنے کے, یو آر نو مور ویلکم, اور اپنا سفیر ڈرا کر لیا اور پروٹیسٹ بھی کیا, اور ایک ہائی لیول کانٹیکٹ اور کمیونیکیشن جتنا تھے وہ منقطع کر لیے. تو ہمیں اس سٹیج پہ جو ہمارے حالات ہیں جو, اور ہمارے جو مقاصد ہے, آفٹر آل ایران از اے نیبر, ہم نے کوئی ساری عمر کے لیے کوئی تعلقات تو نہیں بگاڑنے نا, لیکن جو انہوں نے غلطی کی ہے اس میں ہم نے کہا کہ ریڈ لائن کراس کی ہے, اس کا جواب دینا جس طریقے سے دیا وہ پروپورشنٹ ہے میرے خیال میں. اور باقی جو انہوں نے کہا کہ یس وی ریزرو دا رائٹ, کہ آئندہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مے بی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ایرانی اپالوجی ول بی فورتھ کمنگ. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ کہیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ ایسی ڈسکشنز ہوں کہ جو دو ایشوز دونوں طرف سے چل رہے ہیں. کوئی مسئلہ ایشو تو یہ ہے کہ جو مسئلہ چل رہا ہے ہمارے تعلقات میں جو ایک درار ڈالتا ہے وہ یہ دہشت گردی کا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم آن بوتھ سائڈس. تو اس کو ہم حل کیا جائے. ہمارا اپنا بھی انٹرنل مسئلہ بھی ٹیررزم کا ہے, ایرانیوں کا بھی اپنا مسئلہ وہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی فنڈامنٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پاکستان اور ایران کا, ایٹ لیسٹ آن ایشوز آف بارڈر مینجمنٹ. تو اس حوالے سے ہمارا رسپانس بالکل ٹھیک آیا ہے. اگر آئندہ دیکھ لیں گے کوئی کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے, لیکن
ایرانیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر جس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف یا عراق کے خلاف کیا ہے, سیریا کے خلاف, کل کو کہ امریکن یا اسرائیلی کریں گے اسی پریٹیکسٹ پہ, تو پھر ان کے زیادہ سمپتھیز نہیں ہوں گی علاقے میں لوگوں کی. تو ہمارا رسپانس ٹھیک آیا ہے, اور ہمارے اپنے بھی کتنے فرنٹ آپ کھولیں گے. 3 ممالک کے ساتھ آپ نیبرز کے ساتھ گڑبڑ ہے, اندرونی طور پر ایک ایلیٹ اور اسٹریٹ کی بیٹل چل رہی ہے, اندرونی طور پر لاسٹ فیو ایئرز ہیو بین ویسٹڈ. 6 سالوں میں 6 وزراء اعظم آئے, 3 جیل میں گئے, 2 سافٹ کوز ہوئے. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ تھنگس شوڈ سیٹل ڈاؤن, انشاءاللہ الیکشنز ہوں اور کوئی کچھ نہ کچھ پروسیس نکلے استحکام کی طرف. اور اگر سیاسی استحکام ہوگا تو پھر ہی معاشی استحکام ہوگا یا انویسٹمنٹ آئے گی, جس کی ہم اتنی طلب بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو آئی تھنک پھوک کے قدم لیں اس میں. مشاہد حسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بڑے آپ نے ہسٹوریکل ریپلیکیٹ ہمیں کافی چیزیں سمجھا دی. مشاہد صاحب کا کہنا ہے کہ بیسیکلی اس وقت ملٹری رسپانس وڈ بی پری میچور. ہاں, مطلب ایسے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی وہ انہوں نے داغا تو آپ بھی داغو, تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جو رسپانس آیا ہے وہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا ایران کے ریئیکشن پر. ہاں, کیونکہ نہیں تو آپ کو پتا ہے اس خطے میں خاموشی کو کمزوری بھی سمجھا جاتا ہے. اینڈ یو کی ناٹ افورڈ ٹو, ایون اف یو آر ویک, یو کی ناٹ افورڈ ٹو اپیئر ویک. بہرحال, اور مانا کہ ابھی ہم اپنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم ناک میں دم کرنے میں پھر بھی کافی ماہر ہیں. جی, آپ امریکہ اور روس سے ہی پوچھ لیں. بہرحال, اچھا, اب جب پاکستان میں ماضی میں کبھی بھی پڑوسی ملک اور دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو انگلیاں کس کی طرف اٹھتی ہیں؟ زیادہ تر بھارت کی طرف یا پھر افغانستان کی طرف. بہت کم ہوتا ہے کہ ایران کا نام لیا جائے. بھارت اور افغانستان کا نام ہم لیتے رہتے ہیں, لیکن پچھلے کئی سالوں میں یہ ایک چیز چینج ہوئی ہے. اور میں آپ کو کچھ ابھی ایک واقعات کی تو مشاہد صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا, میں آپ کو کچھ اور واقعات کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. جنوری 2022 بلوچستان لبریشن فرنٹ کے دہشت گرد جدید اسلحہ نائٹ ویژن پاک ایران بارڈر کراس کرتے ہیں, جہاں پر ایران کی طرف ان کے بیسز تھے, اور 10 پاکستانی فوجیوں کو شہید کرتے ہیں کیچ میں. ٹھیک ہے, اب اس وقت انگلیاں اٹھی ایران کی طرف, لیکن ایز سچ کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے 3 دن بعد ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. FIA ایک بہت ہی بڑی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگی, ہم اس کو کور بھی کیا تھا. اس میں ایک بہت بڑی تعداد پیسوں کی ایران ٹرانسفر ہو رہی تھی, اور ایک جو ریسیپینٹ تھے وہ پتہ ہے کون تھے؟ ابو الفضل بہاؤدین, ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے سابق پاکستانی ریپریزنٹیٹو. یہ یہاں پر, اچھا, یہ ان کو پتہ کیسے لگا؟ FIA نے ان کو ڈھونڈا کیسے؟ کیونکہ اس سے پہلے زینبیون بریگیڈ کے 2 ممبران کو گرفتار کیا گیا کراچی میں. زینبیون بریگیڈ میں, لیوا زینبیون میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایرانی ملیشیا ہے جو زیادہ تر پاکستانیوں سے ریکروٹ کیا جاتا ہے. فاطمیون اس کا ایک بردر ملیشیا ہے, وہ زیادہ تر افغان ریفیوجیز سے ریکروٹ ہوتا ہے, اور شام میں اور میں خیال ہے کہ کچھ حد تک عراق اور لبنان میں بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس وقت جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے آفیشل عمر شاہد حامد نے کہا تھا کہ ان سب کی ٹریننگ ہوئی ہے ایران میں, اور یہ یوسف لدھیانوی اور نظام الدین شمزائی کے قتل, کراچی کے قتل میں بھی ملوث تھے. تو ان کو پکڑا گیا, وہاں سے یہ FIA کی منی لانڈرنگ رنگ ایکسپوز ہوئی, یہاں پر باقاعدہ ایران کا نام لیا گیا. اچھا, اسی سال 2022 میں 12 مئی کو کراچی کے صدر علاقے میں آپ کو یاد ہوگا ایک دھماکہ ہوتا ہے, اور جس میں ایک شخص جاں بحق ہوتے ہیں اور کئی اور زخمی ہوتے ہیں, اور اس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی قبول کرتی ہے. اچھا, BLA اور BRA کے طرز پر اس تنظیم کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور نومبر 2021 میں اسی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی PTI کے لیڈر رانا سخاوت راجپوت کے قتل کے, یہ کمبر شداد کورٹ میں. ٹھیک ہے, اس وقت جب DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ ان کی ٹریننگ اور فائنینسنگ رو نے کی ہے, ان کے بیسز ایران میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں ساری جو کلبھوشن یادو کے بعد کی باتیں ہیں. حالانکہ اس کیس میں بھی یہ نوٹ کریں کہ کلبھوشن یادو کے کیس میں بھی ہم نے ڈائریکٹلی ایران کو کبھی ایکیوز نہیں کیا تھا. وہاں سے وہ انٹر ہوا تھا, اس کا بیس چابہر میں تھا. یہ تو میرے نظر میں ممکن نہیں ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی ہم نے بات نہیں کی تھی. یہاں پر DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈائریکٹلی نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے لیڈر سید اصغر شاہ اس وقت ایران میں ہی ہیں.
پہلی دفعہ جب نام لیا گیا تھا ایران کا وہ تھا 2019 میں، جب 2019 میں 14 لوگ بلوچستان کوسٹل ہائی وے اور مارا کے قریب قتل کیے گئے تھے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو اس وقت فورن منسٹر تھے، ان کا ایک بیان آیا تھا، تو ذرا ایک سیکنڈ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ایک الائنس سامنے آ چکا ہے، PRA کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے. ٹریڈنگ کیمپس ایران کی سرحد کے اندر واقع ہیں. ایران کے بارڈر ریجن سے 15 سے 20 دہشت گرد داخل ہوئے. ایکشنیبل ایویڈنس ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کرتی ہے. ایک بار پہلے ویلکم بیک. کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا مشاہد سید سے بات کے دوران یہ بات بھی ہوئی کہ ایران ہے اس میں پیرلل پاور سٹرکچر ہے. ایک تو بظاہر یہ ہے کہ ایک پارلیمانی سٹرکچر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور سٹرکچر ہے اور وہی اصل سٹرکچر ہے. وہ ڈائریکٹ رہبر اعلیٰ کو جواب دہ ہے اور اس کا جو بازو ہے اسے کہتے ہیں پاسداران انقلاب. ایک متوازی فوج سمجھ لیں جس کے اپنے بری، فضائی اور بحری شاخیں ہیں. وہ ایران کے میزائلی اور جوہری پروگرام کی نگرانی بھی کرتے ہیں. لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ 1,90,000 پاسداران انقلاب یہ خدمات انجام دیتے ہیں. یہ جو ہیں سیلف فنڈڈ آرگنائزیشن ہے، اسٹیٹ بجٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کی اپنی معیشت ہے. تقریباً 25%، اندازہ یہ کہ 25% جو ایرانی معیشت ہے وہ پاسداران انقلاب کنٹرول کرتے ہیں. اور ان کی جو ہیوی انویسٹمنٹس ہیں وہ دفاعی صنعتوں میں ہیں، انجینئرنگ کی صنعتوں میں ہیں اور کنسٹرکشن کی صنعتوں میں ہے. انٹرنل سیکیورٹی کی ایک تنظیم ہے باسیج، آپ نے اکثر اس کا نام سنا ہوگا. باسیج الگ سے بھی ایک تنظیم ہے، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ پاسداران انقلاب کا جو مرکزی سٹرکچر ہے اس میں جو انٹرنل سیکیورٹی دی گئی ہے وہ باسیج کے لوگوں کو دی جاتی ہے. ان میں جو ایلیٹ فورس ہے اسے کہتے ہیں قدس فورس. قدس فورس جو ہے وہ ایران کی جو فورن پالیسی یا ریجنل پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو وہ یقینی بناتی ہے. قدس فورس لبنان میں حزب اللہ، شام میں بشار الاسد کی حکومت اور عراق میں کچھ شیعہ ملیشیاؤں کی اتحادی ہے اور انہیں تربیت بھی فراہم کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہتھیار بھی، مغربی انٹیلیجنس ایجنسی کہتی ہے کہ ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں. گویا پاسداران ملک سے باہر ایرانی اثر و رسوخ کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے ضامن ہیں. آپ نے قاسم سلیمانی صاحب کا نام سنا ہوگا. قاسم سلیمانی اصل میں قدس فورس جو ہے اس کے وہ باس تھے اور ان کی جو اس دنیا سے جانے کی جو خبر تھی وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ تو ہو گیا پاسداران کا ایک پیرل سٹرکچر. جیش العدل کی ہم بات کر رہے ہیں کل سے. یہ کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جیش العدل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایرانی سیستان اور بلوچستان جو سنی اکثریتی علاقے کہے جاتے ہیں، قبائلی سٹرکچر ہے ان کا، یہاں متحرک ہیں اور ان کا منشور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، ہمیں ہر چیز میں پیچھے رکھا جاتا ہے صرف عقیدے کی بنیاد پہ یا نسلی بنیاد پہ. تو ایک ریزسٹنس کی صورت یہ جیش العدل کا کہنا ہے. یہ جو ہیں ان کے سربراہ تھے، ان کے سربراہ نہیں تھا بلکہ جند اللہ ایک تنظیم تھی جو 2002 میں بنائی تھی اور اس کے سربراہ تھے عبد المالک ریکی. عبد المالک ریکی کو پاکستان کی مدد سے 2009 میں جب وہ دبئی سے کرغستان جا رہے تھے تو ایک فلائٹ تھی اور اس کو اغوا کر کے اتارا گیا ایران میں اور انہیں اریسٹ کیا گیا. پھر ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ مقدمہ چلایا گیا امریکی اور برطانوی ایجنٹ ہونے کا اور سیبوٹائزر ہونے کا اور انہیں پھانسی دے دی گئی. اور اس وقت پاکستان کے ایک سفارتکار تھے وہاں محمد عباسی تہران میں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تعاون کیا تھا ان کی عبد المالک ریکی کی گرفتاری میں. ریکی کی گرفتاری اور اس کی پھانسی کے بعد جو جیش العدل ہے جو کہ سابق جند اللہ تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ریکی کے بھائی تھے عبد الرؤف، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ جو دھڑا ہے وہ بنانے کی کوشش کی. لیکن کہا یہ جاتا ہے، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ انٹرنل فائٹنگ کے دوران چند ہی مہینے بعد رؤف ریکی جو ہے
ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو پیرلل گروپ تھا حریف اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ایرانی حکومت کہتی ہے کہ جیش العدل، اصل میں وہ اسے کہتی ہے جیش الظلم، جو سرکاری اس کا نام لیتے ہیں ایرانی۔ تو اس تنظیم کے ڈانٹے سعودی عرب اور امریکی خفیہ اداروں سے ملتے ہیں، متحدہ عرب امارات اس کا نام بھی لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو بھی تنظیمیں ہیں، بھلے جیش العدل کہہ لیں یا کوئی بھی نام لے لیں، یہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے کاؤنٹر ویٹیج کا کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، ایران میں ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اپنے طور پہ ظاہر ہے یہ آپریٹ نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، ایران کا اب جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، ہم ظاہر ہے کہ اپنے نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی تینوں بارڈرز پر یہ ہے، ایران کا بھی یہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اچھا، اور وہ تو مطلب باقاعدہ کھل کے پھٹا لیتے ہیں، I mean sometimes we are on the receiving end یہاں پر بھی نا، جیسے کہ عراق، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، ملیشیاز، اور پھر ابھی جو حال میں جو میسائل حملے کیے گئے ہیں۔ آذربائیجان کے ساتھ بھی ایران کا وقتاً فوقتاً پھٹا رہتا ہے۔ انفیکٹ ایک آذربائیجانی اینالسٹ کہیں میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یار یہ روٹیشن میں کام کرتے ہیں، ہاں ایک وقت پر یہ ایک پڑوسی کے ساتھ پنگا لیں گے، پھر دوسرے کے ساتھ، اب تمہاری باری آئی۔ آذربائیجان کے ساتھ اسرائیل ہے اور ارمینیا کے ساتھ ایران ہے، آذربائیجان کے ساتھ اسرائیل، ترکی اور پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واحد تو دونوں عراق میں اور پاکستان میں ایک ساتھ ہی کیا انہوں نے۔ وہی ہاں، اس دفعہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس دفعہ ان لوگوں نے نا تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے، اور اگین یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں نہیں۔ مجھے وہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایون ایران میں بھی بہت سارے لوگ سرپرائز ہوں گے، اور وہ جو فورن منسٹر ملے تھے ادھر ڈیووس میں نا، ہو سکتا ہے انہیں بھی نہ پتا ہو، اس کو نہیں پتا ہوگا، اور وہ جو نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے۔ اب یہ چیٹر ہے، یہ جو اڑتی باتیں آتی ہیں، لیکن جو ملا ملٹری نیٹ ورک ہے ایران کا، یہ جو بھی اس میں جی وہ، لیکن اس کی جو نظریاتی سوچ ہے نا، اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، سافٹ ہو گئے ہیں، ان کو متحد اور ان کو سخت کرنے کے لیے نا ہمیں ایک بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگین دیکھو جب آپ یا میں یا وسعت اللہ خان ہم کسی کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم شاہزیب اور زرار بن کے، کہ وہ عقل، لیکن اس کی عقل بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ You have to understand. جنگ میں جو مانتا ہوں تاریخی طور پہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن اندھے کی لاٹھی تو نہیں گھمائی جا سکتی۔ یار وہی نا، سمجھ نہیں آ رہا نا، یہ تو کہہ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلے اس سچویشن پہ ہم کل بھی نظر رکھیں گے، فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ، شب بخیر۔